یہ سوال ہے جی کہ کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم چاروں خلفاء کی خلافت کو برحق مانیں؟ کیا میں اگر صرف ایک خلیفہ کی خلافت کو برحق مانوں تو میرے ایمان میں کوئی کمزوری واقع ہوگی؟ ایمان صرف 5 چیزوں کا نام ہے: اللہ کو ماننا، اللہ کے پیغمبروں کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا۔ باقی سب چیزیں تاریخی بحث کی ہیں، ان میں آپ ایک رائے رکھ سکتے ہیں، دوسری رائے سکتے ہیں، تیسری رائے رکھ سکتے ہیں۔ ہم صرف ایک بات کہتے ہیں کہ یہ رائے جو بھی آپ کی ہے اس کو علمی طریقے سے پیش کیجئے، ادب کے ساتھ پیش کیجئے، اور اس دور کے ان جلیل القدر اصحاب کے معاملے میں بدتمیزی کا رویہ اختیار نہ کریں۔ یعنی ادب کی تلقین کی جاتی ہے، نہ کسی کو اپنی رائے چھوڑنے کے لیے کہنا چاہیے، اور نہ ہر وہ چیز جس کو آپ درست نہیں سمجھتے اس کو محض کسی کے احترام میں مان لیں، اس کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کس سے اختلاف کرتے وقت آپ کا لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے۔ 2 چیزوں کو ہمیشہ الگ رکھنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ آپ صحیح بات کہیں، صحیح بات کی تحقیق کریں، صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ صحیح بات جب آپ لوگوں تک پہنچانے جا رہے ہیں یا کہنے جا رہے ہیں تو اس میں اگر افراد کا ذکر آئے گا تو فرق کے مراتب کو ملحوظ رکھا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ میرے جو بزرگ ہیں وہ تو آج کے زمانے کے ہیں نا۔ اگر مولانا امین حسن اصلاحی ہیں، میرے استاذ ہیں، تو آج کے زمانے کے ہیں۔ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں، جن کے آغوش فکر میں نے شعور کی آنکھ کھولی تھی، تو وہ بھی آج کے زمانے کے ہیں۔ تو میں ان سے بہت سی چیزوں میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن کیا اس اختلاف کو بیان کرتے وقت مجھے ادب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا چاہیے یا ان کی عظمت کا اعتراف نہیں کرنا چاہیے؟ تو اصل میں صحابہ کرام کے درمیان محاکمہ کرنے جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان اگر کوئی اختلافات ہوئے ہیں، وہ علمی ہوں، فکری ہوں، سیاسی ہوں، ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو ادب کے ساتھ بیان ہونا چاہیے۔ دونوں فریقوں کا ادب اور احترام ملحوظ رکھتے ہوئے آپ اتنی بات تک محدود رہیے جو بات بیان کی گئی ہے۔ اور علمی اختلافات میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں تو آج بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک صاحب علم ہے، صاحب تقویٰ ہے، اس نے اپنی زندگی دین کے لیے گزاری ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے، تو میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ اس نے اگر کوئی غلط رائے بھی قائم کی ہے میرے نزدیک تو غلط فہمی ہے، یعنی جانتے بوجھتے کی ہے، کوئی بدعت دنیا میں رائج کرنے کے لیے کی ہے نہیں۔ یہ کسی شخص کے بارے میں رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ میں تو یہ عام اشخاص کے بارے میں کہتا ہوں کہ ادب ملحوظ رکھیں۔ صحابہ کرام کی بارگاہ تو بالکل ہی اور چیز ہے، ادب گاہی زیر آسماں عرش نازک تر، حضور کے لیے کہا جاتا ہے، تو آپ کے صحابہ کا بھی ایک مقام ہے، جگہ ہے۔